ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہوا، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین خداوندی میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب تم اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ اور استغفار کرو، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیغمبر انسانیت نے اللہ کی مرضی کو پا لیا کہ اب وقت رحلت قریب آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خانہ کعبہ میں تطہیر حرم کا آخری اعلان کر چکے تھے کہ آئندہ کسی مشرک کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ اب 10 ہجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ سفر آخرت سے پہلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخری حج کر لیا جائے۔ بڑا اہتمام کیا گیا کہ کوئی عقیدت کے شرم رکابی سے محروم نہ رہ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن سے بلایا گیا، قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی، تمام ازواج مطہرات کو رفاقت کی بشارت سنائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیاری کا حکم دیا۔ 25 ذی القعدہ کو مسجد نبوی میں جمعہ ہوا اور وہیں 26 کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ جب 26 کی صبح منور ہوئی تو چہرہ انور سے روانگی کی مسرتیں نمایاں ہو رہی تھی۔ غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے ظہر کے بعد حمد و شکر کے ترانوں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ اس وقت ہزارہ خدام امت اپنے نبی رحمت کے ہم رکاب تھے۔ یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے 6 میل دور ذی الحلیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اقامت فرمائی۔ دوسرے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر ملا۔ راہ سپار ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حاضری میں کھڑے ہو گئے اور بڑے درد و اداس سے 2 رکعتیں ادا کی، پھر قصوہ پر سوار ہو کر احرام باندھا اور ترانہ لبیک بلند کر دیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس ایک صدائے حق کی ابتدا میں ہزارہ خدا پرستوں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آسمان کا جوف حمد خدا کی صداؤں سے لبریز ہو گیا اور دشت و جبل توحید کے ترانوں سے گونجنے لگے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی، انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ جب اونٹنی کسی اونچے ٹیلے پر سے گزرتی تو 3 مرتبہ صدائے تکبیر بلند فرماتے، آواز نبی کے ساتھ لاکھوں آوازیں اور اٹھتی اور کاروان نبوت کے سروں پر نعرہ تکبیر کا ایک دریائے رواں جاری ہو جاتا۔ سفر مبارک 9 روز تک جاری رہا۔ 4 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگی تھیں اور ہاشمی خاندان کے معصوم بچے اپنے بزرگ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ہوا سن کر اپنے اپنے گھروں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے کہ چہرہ انور کی مسکراہٹوں کے ساتھ لپٹ جائیں۔ ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت منتظر کی تصویر بن رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کم سن بچوں کے معصوم چہرے دیکھے تو جوش محبت سے جھک گئے اور کسی کو اونٹ کے آگے بٹھا لیا، کسی کو پیچھے سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد کعبۃ اللہ کی عمارتوں پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف و امتیاز عطا فرما۔ معمار حرم نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، پھر مقام ابراہیم کی طرف تشریف لے گئے اور 2 گانا تشکر ادا کیا۔ اس وقت زبان پاک پر یہ آیت جاری تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ یہاں پر آنکھیں کعبۃ اللہ سے 2 چار ہوئیں تو زبان پاک کے ابر گہربار کی طرح
کلمات توحید و تکبیر جاری ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ خدا صرف خدا، معبود برحق کوئی اس کا شریک نہیں، ملک اس کا، حمد اس کے لیے، وہ چلاتا بھی ہے، وہی مارتا بھی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس نے اپنے بندوں کی امداد فرمائی اور اکیلے نے تمام قبائلی جمعیتیں پاش پاش کر دیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرمایا۔ 9 ذی الحجہ کو جمعے کے روز نماز صبح ادا کر کے مینا سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں 8 ٹھہرے۔ دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو 1,24,000 خدا پرستوں کا مجمع سامنے تھا، اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھی۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ پر سوار ہو کر آفتاب عالم تاب کی طرح کوہ عرفات کی چوٹی سے طلوع ہوئے تاکہ خطبہ حد ارشاد فرمائیں۔ پہاڑ کے دامن میں عائشہ اور صفیہ، علی اور فاطمہ، ابوبکر و عمر، خالد اور بلال، اصحاب صفہ، عشرہ و مبشرہ اور دوسرے سینکڑوں اسلامی جماعتیں اور قبائلی جمعیتیں جلوہ فرما تھیں، اور پہلی ہی نظر سے معلوم ہو جاتا تھا کہ والی امت اپنی امت کے موجودات لے رہے ہیں اور محافظ حقیق کو اس کا چارج سپرد فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آنسوں اس امت کے غم میں ہیں، حجۃ الوداع کے خطبے میں جمع ہیں۔ اس وقت دولت و حکومت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا کہ دولت کی یہ فراوانی آپ کے بعد آپ کی امت سے رابطہ اتحاد کو پارا پارا کر دے گی، اس لیے اتحاد امت کے موضوع اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر درد نبوت کی پوری توانائی اسی موضوع پر صرف فرما دی۔ پہلے نہایت ہی درد انگیز الفاظ میں قیام اتحاد کی اپیل کی، پھر فرمایا کہ پسماندہ طبقات کو شکایت کا موقع نہ دینا تاکہ حصار اسلام میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے۔ پھر اسباب نفاق کی تفصیل پیش کر کے ان کی بے کنی کا عملی طور پر سر و سامان فرمایا۔ پھر واضح فرمایا کہ جملہ مسلمانوں کے اتحاد کا سنگ اساس کیا ہے۔ آخری وصیت یہ فرمائی کہ ان ہدایات کو آئندہ نسلوں میں پھیلانے اور پہنچانے کے فرض میں کوتاہی نہ کرنا۔ خاتمہ تقریر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی سرخروئی کے لیے حاضرین کی شہادت پیش کرتے ہوئے اس طرح بار بار اللہ کو پکارا کہ مخلوق خدا کے دل پگھل گئے، آنکھیں پانی بن گئیں اور روحیں انسانی جسموں کے اندر تڑپ تڑپ کر الامان اور الغیاث کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ حمد و صلوات کے بعد خطبہ حج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: اے لوگوں، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جس شخص نے یہ بھی ارشاد مبارک سنا تو تڑپ کے رہ گیا۔ وہ اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا: اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہارا ننگ و ناموس اس طرح ایک دوسرے پر حرام ہے، اس طرح یہ دن جمعہ، یہ مہینہ ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ تم سب کے لیے قابل حرمت ہے۔ اسی نکتے پر مزید زور دے کر ارشاد فرمائے: لوگوں، اگر تمہیں بارگاہ عزتی میں پیش ہونا ہے، وہیں تمہارے اعمال کی پاس پرس کی جائے گی۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیر گئی۔ اب ان نفاق انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ کہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں فرمایا: اے لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے اور اللہ کا نام لے کر ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ عورتوں پر تمہارے حق ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں با فراغت کھانا کھلاؤ اور با فراغت کپڑا پہناؤ۔ اسی سلسلے میں فرمایا: اے لوگوں، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہی انہیں کھلانا، جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا۔ عرب میں فساد و خون ریزی کے بڑے بڑے موجبات دو تھے: اور ادائے مطالبات اور مقتولین کے انتقام
ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا تھا اور یہی جھگڑا پھیل کر خون کا دریا بن جاتا تھا۔ ایک آدمی دوسرے